المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام العزيز والفرقان الحميد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تقولوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر درود و سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم اس کی بارگاہ سے اس کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی خیرات مانگتے ہیں. کرم فرمائے، رحمت فرمائے. ہم سب کو قرآن کریم کی فہم و فراست عطا فرمائے. صاحب قرآن کی معرفت و محبت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سے سورہ بقرہ کی آج 3 آیتیں، آیت نمبر 40، 41 اور 42. آیت نمبر 39 تک پچھلا رکوع سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا، فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر تھا، آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین کی طرف تشریف لانے کا ذکر تھا، آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر تھا، اور اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور آج کی بالخصوص 3 آیتیں بنی اسرائیل. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. ایک کا نام تھا جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ، اور دوسری کا نام تھا جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑھاپے میں ہی اولاد عطا فرمائی. جو پہلی بیوی تھی جناب سیدہ سارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیٹا دیا. جو بعد بیوی تھی، دوسری بیوی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹا عطا فرمایا. سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ سے، آپ کی بطن اقدس سے جو بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جس جگہ پر حرم ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہاں چھوڑا. لیکن اس کا کوئی چیز نہیں دی وہاں. ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے لخت نگار اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑا جس مقام پر اللہ کا مقدس اور پاکیزہ گھر یعنی شہر مکہ ہے، وہاں پر چھوڑا. بالکل کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ پانی کا نام و نشان بھی نہیں. انسان تو دور کی بات ہے، لیکن حکم خدا تھا. اور اللہ پاک ایک تاریخ بیان کرنا چاہتا تھا کہ میرے محبوب بندے یہ ہیں، میرے فرما بردار کتاب گزار یہ ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی اسحاق علیہ السلام. اور اس وقت آپ کی بیوی بولی اور کہنے لگی کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں بیٹے کی، میں بوڑھی ہوں
اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے، اس عمر میں ہمیں بیٹے کی خوشخبری سنانے۔ فرشتے تھے، انسان کی شکل و صورت میں تشریف لائے۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر، اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ قدرت والا، وہ علم و حکمت والا۔ سیدہ سارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے لحظ جگر کا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یہ دوسری بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد بخشی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل، برگزیدہ بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام سے جو آگے اولاد چلی اس کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر 12 قبیلے ہو گئے، 12 بڑے بڑے خاندان ہو گئے، اور یہی 12 خاندان جو ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کر آ رہے تھے، اور آگے دریا آ گیا اور اس دریا پر اللہ رب العزت کا حکم، جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ دریا نے 12 ہی راستے عطا فرما دیے۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنے اپنے راستے سے گزرا۔ پھر ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اصحاب کو لے کر پہنچے تو وہاں پر پانی نہیں تھا، پانی کی کمی تھی۔ تو اللہ کریم کے پیارے نبی کی بارگاہ میں اصحاب موسیٰ نے عرض کی کہ اے کریم، پانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے پتھر پر آسا مارا، پتھر پر آپ کا ڈنڈا شریف لگا تو اس میں پانی کا 12 چشمے، اس کا ذکر ہی آیات میں آیا۔ یہی قوم بنی اسرائیل کی قوم ہے، یہی بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں بھی پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتاب، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں فروخت نہ کرو، ان کو نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حضور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ کی ایک نعمت نہیں تھی، ہزاروں نعمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر بندے پر ہوتی ہیں، ہر قوم پر ہوتی ہیں۔ کوئی غریب بھی ہے تو اس پر بھی اللہ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے اس احسان کو یاد کرو۔ ہماری کیا حال ہے؟ فرعون تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا اور میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے قتل کرنا ہی تھا، اور میں نے کیسی قدرت کا نظارہ دیکھا، جس نے قتل کرنا تھا میں نے اس کو اسی کے گھر ہی بھیج دیا۔ اسے خالق کائنات کہا جاتا ہے، اسے قدیم کہا جاتا ہے، اسے علیم اور حکیم کہا جاتا ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ، علم و حکمت کے ساتھ خالق کائنات نے رخصت فرمایا کہ قتل کرتا ہے نا بچوں کو، اور جو خود اس کی حکومت کا تختہ الٹے گا وہ پیدا ہو گیا، جس سے ڈر تھا، جس کا خوف تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو اسی کو بھیج دیا اسی کے گھر میں۔ اور اللہ پاک نے
موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان بخشی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت بخشی، موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا شریف جو عطا کیا، اس ڈنڈے سے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صحیح سیدھا کیا، اور یہاں تک کہ فرعون کو بھی جان کے لالے پڑ جاتے تھے کبھی کبھی، حالانکہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے ایک اللہ کا برگزیدہ نبی کھڑا ہے، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی طاقت اتنی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت بخشی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات بخشی، اور فرعون کون تھا؟ جو تمہارے بچوں کو یعنی بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑے انعامات کیے، اور جب تم ایک میدان، کھلے میدان میں تھے، کوئی قریب شہر تک نہیں تھا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں نہیں ملتی تھی، ہم نے تم پر امن و سلوہ نازل فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو راستہ کا حکم دیا، تمہیں راستہ ملا، اور ہم نے تمہارے لیے پانی کی، پتھر کی چٹان سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ اے بنی اسرائیل کی قوم، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو انعمت علیکم، میں نے تم پر کیے۔ کیا کمال ہے شان محمدی، اللہ اکبر، کیا مقام ہے حبیب کا۔ یہ کلیم کے اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حبیب کے اصحاب، حبیب کے غلاموں کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا میں نے نعمتیں تم پر تو کی ہیں، میرے احسانات تو ہیں، لیکن تم میرے احسانات کو یاد نہ کرو، تم مجھے یاد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میرے نعمتوں کو یاد نہ کرو، تم مجھے یاد کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ جملہ سنیے گا، تم مجھے یاد کرو، نعمتیں اور دوں گا، میں نہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم توبہ استغفار سے مجھے یاد کرو۔ اے اللہ بخش دے، ایک جو اے اللہ بخش دے، اور میں آسمانوں کی بلندیوں پر، میں نابقا میں فرشتوں کو آواز دے کر کہوں گا میرے گواہ ہو جاؤ، میں نے بخش دیا۔ تم بخشش اور مغفرت سے مجھے یاد کرو، اور میں تمہیں معاف فرما کر تمہیں یاد کروں۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، مرنے کے بعد میں رب تمہیں یاد کرتا ہوں، اور پھر تم اس سہولت میں، یہ سہولتیں ہیں، سہولت میں، اس ماحول میں تم مجھے یاد کرو، میں میدان محشر کے دن تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور وعدہ پورا کرو اے بنی اسرائیل کی قوم، تو میرے ساتھ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اصل میں نبی کے ساتھ جو وعدہ ہے نا، یہی اللہ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے، نبی کے ساتھ جو عہد ہوتا ہے یہی عہد ہے۔ میں یہاں پھر دوبارہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ظاہر بات ہے کہ الفاظ ہی ایسے ہیں اور ان کی وضاحت ہی یہی بنتی ہے۔ نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نام پارے کے اندر سورہ اعراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گفتگو ہے۔ سنیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ کے آ جانے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں۔ گستاخی نہیں کر رہے تھے، بے ادبی نہیں کر رہے تھے، وہ جو بات کر رہے تھے نا وہ یہ تھی کہ جس وقت فرعون نے جادوگر بلایا، جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو ہار گئے، اور جیسے ہی یہ ہارے اس کے بعد ایماندار، جس وقت جادوگر ایماندار، تو فرعون نے تڑی لگائی، دھمکی دی، اور فرعون کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ جو سلوک کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، دائیں طرف سے تمہارا بازو کاٹوں گا، بائیں طرف سے تمہاری ٹانگ کاٹوں گا، اور پھر آخر میں کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ میرا سلوک یہ ہوگا، میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اور باقی جو اصحاب تھے وہ گھبرا گئے تھے، وہ خوف زدہ تھے، اور وہ خوف سے کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ ظاہر بات ہے کہ پاورفل بندہ تھا، طاقت والا تھا، شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا۔ جس وقت انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ موسیٰ، عرض یہ ہے کہ ہم تو پہلے بھی مصیبت میں تھے، یعنی ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، پہلے بھی ہم مصیبت میں دن گزارتے تھے، بچے ہمارے قتل ہوتے تھے، لڑکے ہمارے قتل ہوتے تھے،
اور آپ کے آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ آ جائیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ ہمارے نبی ہیں، تو آپ کے آنے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن یہی سکون ہے آپ کے سامنے ہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کمال کا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا قال عسى ربكم ان قریب ہمارا رب ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ پہلے کہتے رہے لیکن آج کہہ رہے ہیں قال عسى ربكم ان قریب اللہ آسانی کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، یعنی تمہارے دشمن کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے، خوف نہ کرو۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور سنو تمہیں اللہ اسی زمین پر حکومت عطا کرتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور دیکھے گا کہ حکومت ملنے کے بعد تم کیا کرتے ہو، حکومت ملنے کے بعد تم کیا کرتے ہو، اللہ خود اپنی نگاہ سے دیکھے گا۔ کہتے ہیں نا سورہ، ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم بھی مسجدیں بناتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی یہ کرتے، جب پیسے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ابھی یہ کام کر لیں، ابھی یہ کام کر لیں، ابھی یہ کام کر لیں۔ ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، اسی زمین پر دیں گے جس پر فرعون موجود ہے، لیکن پھر ہم دیکھیں گے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا کرتے ہو، تم حد سے بڑھ جاؤ گے، تم اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہا کرتے تھے حکمران، سنیں، کہا کرتے تھے حکمران کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، پھر کرتے وہی ہیں جو ان کے ہاتھ میں بہتر ہوتا ہے، کرتے وہی ہیں جو ان کے ہاتھ میں بہتر ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر جب ہم نعمت چھین لیتے ہیں پھر کبھی بھی نہیں ملتی، پھر دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے پہلے وعدہ پورا کیا، اللہ نے پہلے حکومت بخشی، بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دی ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے بنی اسرائیل کی قوم مجھ سے ڈرو، یعنی اگر کوئی اختیار مل جائے، عہدہ مل جائے، پیسہ آ جائے، سب کچھ ہو جائے تو مجھے نہ بھولنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ حضور یہ گفتگو ہو گئی بنی اسرائیل کے متعلق۔ اب بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو رسول پاک کے حیات ظاہری میں تھے، یعنی مدینہ شریف کے اندر جو یہود و نصارہ کی آبادی تھی، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں اہل کتاب کی جو آبادی تھی، اہل کتاب رسول پاک کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ کیا نہیں سکتے، سرکار کی شان بیان کیا کرتے تھے، سرکار کے اوصاف تھے، سرکار کی تعریف تھی، ان کی کتاب کیا تھا وہ پڑھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ، ان کی کتاب میں جو ہے وہ اسلام شہر مکہ میں پیدا ہوگا، نبی آخر الزمان پھر ہجرت کرے گا، وہی شہر میں آئے گا یثرب کا شہر جس میں لمبی لمبی بڑی بڑی کھجوروں کے باغات ہیں، سرکار وہاں تشریف لائے، اور نبی آخر الزمان اتنا سونا ہوگا اور تاریخ نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ نبی آخر الزمان کی علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی وہ زکوٰۃ صدقہ نہیں لے گا، نذرانہ لے لے گا۔ نبی آخر الزمان کی ایک خاص نشانی کمال کی نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں پر مہر نبوت ہوگی، یہ پیدائشی تھی سرکار محمد رسول اللہ۔ سرکار کے کندھے پاک دائیں کندھے کی طرف زیادہ تھے، یعنی درمیان میں تو حریر کی ہڈی ہوتی ہے، حریر ہڈی سے دائیں کندھے کی طرف تھی، اور رسول پاک کی اس مہر نبوت کی کئی ہستیوں نے زیارت کیا۔ جناب سلمان فارسی نے اس کی زیارت کی، سلمان فارسی یہی دیکھ سن کے آیا تھا مہر نبوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ایسے بندے، کمال کے بندے نہیں، بڑے بندے ہیں، بہت بڑے بندے ہیں جنہوں نے رسول پاک میں موجود اقدس کو دیکھا۔ پھر میں جملہ یہ کہوں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی جس کی آغوش مقدس میں یہ ہستی جلوہ گر ہوئی ہو، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ۔ حضور بچے کو غسل بھی تو دیا جاتا ہے نا، اور نہیں فرما رہا۔ میں ساری بات کو اس لیے عرض کر رہا کہ رسول پاک کی تعظیم بھی ہے، سرکار کا احترام بھی ہے، تو رسول پاک کے وجود مقدس پر ہاتھ پھیرتی ہوگی
سرکار کو طہارت کی ضرورت نہیں تھی، طہارت کو سرکار کی ضرورت تھی نا، پانی کو پاکیزگی کی ضرورت تھی، تو رسول پاک کو اپنے وجود کے ساتھ لگاتی بھی ہوگی، رسول پاک کے کپڑے بھی بدلواتی ہوگی، تو رسول پاک کے جشن اطہر کی کیسی خوبصورت زیارت ہوتی ہوگی، کیسے نظارے ہوتے ہوگی۔ جن دائیوں نے، جن مقدس ہستیوں نے رسول پاک کو اٹھایا ہے، رسول پاک کو جملہ سنا اٹھایا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول پاک کی رحمت نے ان کو اٹھایا ہے۔ جنہوں نے رسول پاک کو پالا ہے، میں یہ کہوں گا کہ رسول پاک کو نہیں پالا، کریم آقا نے ان کو پالا ہے۔ جن ہستیوں نے رسول پاک کی کفالت کی ہے، میں یوں کہوں گا کہ رسول پاک نے ان کی کفالت کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہود و نصارہ نے یہ کہا ہوا تھا وہ سونا ہوگا، وہ کمال کی ہستی ہوگی، ساری خوبی بیان کے رکھتے تھے۔ جب سرکار مدینے میں تشریف لائے تو ان کی عوام نے پوچھا اپنے علماء سے، یہ وہی ہیں جن کا تم تذکرہ کرتے تھے؟ اور انہوں نے فوراً بات کو بدلا اور انہوں نے وہ آیات نکالی جو ان کی کتاب میں آئی، جو اوصاف تھے وہ نکالے تھے۔ کیا بات ہے جی، یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا کہ وہ سانولے کلر کا ہوگا، ہماری کتاب میں تو لکھا ہے وہ سانولے کلر کا ہوگا، یہ تو بہت زیادہ ہی سونا ہے، یہ بہت زیادہ سونا ہے، یہ وہ نہیں ہے نبی، وہ نبی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل سے نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، یعنی بنی اسرائیل جو اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے چلی آ رہی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان میں سے ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہوئی، تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ کریم نے بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، کس پر؟ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا یہ کتاب وہ ہے جو نبی آخر زمان پر نازل ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہی نبی پاک ہے، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ دنیا و معافی، زمین و آسمان کے درمیان جتنے خزانے وہ ایک طرف، میری ایک آیت کی قیمت بھی نہیں ہو سکتا۔ بدبختو، تمہارے بڑے تمہیں نذرانہ دے رہے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ وہ آیات ہٹا دو، وہ الفاظ ہٹا دو، مر جاتے تم لوگ، لیکن میرے محبوب کے اوصاف نہ چھپاتے، میرے حبیب کی تعریف نہ چھپاتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یہ پیسے چند دن کے لیے ہیں، چند دن ہی رہیں گے، لہٰذا تم میرے محبوب کی شان نہ چھپاؤ، میرے محبوب کی شان بیان کرو۔ علماء کرام، مفسرین، محدثین یہی فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی شان چھپانا، رسول پاک کی شان معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی کتاب سے ہٹانا، یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ لیکن رسول پاک کی شان بیان کرنے والوں کی توجہ، رسول پاک کی شان بیان کرنے والوں کا تحفظ کرنا، رسول پاک کی شان بیان کرنا، یہ خالق کائنات کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، حق یہی ہے جو آپ ہیں، باطل میں نہ ملاؤ بے وقوفو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی رسول پاک کی شان چھپانا۔ دیکھیں جی، ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں، دیکھیں جی ہم تو اصلاحی بات کرتے ہیں، اصلاحی بات کرنی چاہیے۔ رسول پاک کی عظمت بیان کرنا اصلاح نہیں، رسول پاک کی تعریف کرنا یہ اصلاح نہیں، اس میں اصلاح نہیں۔ جب آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ عمل کیا کریں گے؟ عمل کا دار و مدار تو عقیدے پر کھڑا ہوا ہے۔ جب آپ کی نیت میں فضول ہے تو پھر آپ کیا عمل کریں گے؟ کس نیت سے آپ عمل کریں گے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، دل میں بغض ہو، پھر رسول پاک کی بات کی جائے، رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں، دل میں بغض رکھ کے پھر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کٹھے نہیں ہو سکتے، یا حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم تھوڑا سا ایمان لاؤ، تھوڑا نہ لاؤ، تھوڑی بات کرو، تھوڑی تعریف کرو، تھوڑی تعریف چھپا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے۔ مولویوں کی زیادہ سزا ہوگی، علماء کی، اہل علم کی زیادہ سزا ہوگی، ان کو زیادہ سزا دیں گے۔
میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے ڈبل سزا دی جائے. آپ نہیں پڑھتے، آپ کو سزا دی جائے، ایک ہی سزا. لیکن جو نہیں جانتا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو سزا ملے گی. یہ ذہن سے نکالے کہ نماز نہیں پڑھتا اللہ بخش دے گا. نماز پڑھے گا تو بخش دے گا. نماز یہ فرض ہے کہ معافی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت کو، نماز کے حکم کو میں جانتا ہوں. ایک علم کی وجہ سے سزا ملے گی، علم ہونے کے باوجود. ان یہود و نصارہ کو سنیے گا، ان یہود و نصارہ کے علماء کو ڈبل سزا ملے گی. تم نے میرے محبوب کی بات کو چھپایا، تم نے حق کو چھپایا. اور وہ علماء کرام جو رسول پاک پر ایمان لائے تھے، یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے، ان کو ڈبل ثواب ملے گا. اہل علم عمل کرتا اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اسے ڈبل سزا ملتی ہے. تو رسول پاک پر ایسے یہود و نصارہ کے علماء ایماندار تھے. اور ان میں سے میری زبان رکی ہے یا میری توجہ اس طرف گئی ہے. وہ کیسی عظیم ہستی تھی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام. یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، نامور عالم تھا. یعنی ایک عالم وہ ہوتا ہے، عالم تو ہوتا ہے مگر شہرت نہیں ہوتی. وہ شہرت یافتہ عالم تھا، بہت بڑی ہستی تھی، بابل عالم تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ سرکار مدینہ شریف تشریف لائیں تو وہ رسول پاک کے پاس آیا. اور جب سرکار کے پاس پہنچا تو سرکار نے بھی فرمایا کہ راستہ دو. وہ قریب آ کر کے قریب بیٹھا اور پہنچتے ہی اس نے عرض کی کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیں، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں. مثلاً چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. سرکار نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. بڑی خوبصورت وضاحت ہے، بڑی تفسیر ہے. سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا. قریب آ کر پوچھا کہ تم نے مجھ سے کوئی نبوت کی دلیل ہی نہیں مانگی. اس نے سرکار کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا چہرہ پاک ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول پاک کا پورا وجود مقدس آپ کی نبوت کی دلیل ہے. رسول پاک کا کردار آپ کی نبوت کی دلیل ہے. یوں کہوں کہ سرکار کا ذکر آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری